ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں. جیلسی ہے، انوی ہے، دوسرے کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. جل رہے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، تو حسد کرنا آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. رشک کرنا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ بڑا نصیب والا ہے، اس طرح اس کو رشک کہتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے، میں بھی سوالی ہوں، مجھے بھی عطا کر. لیکن پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی میرے پڑوس والی دکان بہت بکری ہوتی ہے، میرے پاس کوئی نہیں آتا، آپ کوئی ایسا تعویذ دو کہ اس کے سارے گاہک میرے پاس آ جائیں، اس کی بکری ختم ہو جائے. ایسے تعویذ کرنا، کروانا، لکھنا، لکھانا یہ جائز نہیں ہے. ہاں رزق میں برکت کی دعا کریں، کشادگی کی دعا کریں کہ میرا رزق بڑھ جائے، اس میں وسعت ہو. اس کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ جمعے بتایا، دعائیں بتائیں، وظیفے بھی بتائے، پچھلے جمعے آپ نے سنے. تو آدمی یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کبھی کبھی یہ تنگ کرنا آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی آپ کے درجے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. مشکلات کہ انسان ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ آزماتا ہے ظاہر کرنے کے لیے. تو جو لوگ تکلیف میں صبر کرتے ہیں، راحت میں شکر کرتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. شکر کرنا، چیز کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ کہ شکایت نہ کرنا. اور صبر شروع میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو ہی آ جاتا ہے. شروع میں جب تکلیف آئے اس وقت صبر کرنا یہ اصل ہے. اور صبر کا اجر بے حساب ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انعام جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ بغیر حساب کے ملتا ہے. اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے. دوسری چیز ہے برکت. اس حوالے سے سن لیں، کبھی کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے مگر برکت والا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس بہت ہوتا ہے مگر برکت والا نہیں ہوتا. برکت کا مطلب اللہ کی طرف سے اس میں ایسا اثر آنا جو اچھا ہو، اور تھوڑی چیز زیادہ کے لیے ہو جائے یا تھوڑی چیز بہت ہو جائے یا اس میں آپ کا فائدہ بڑھ جائے، اس کو ہم برکت کہتے ہیں. برکت کو سمجھانے کے لیے میں نے کتنی باتیں آپ کو سمجھائیں کہ ایک بار پھر کہتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں افطار میں کھجور کھانا پسند کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور انسان کی پھوپھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے جو مٹی منگوائی تھی، وہ جو بچ رہی اس سے یہ کھجور بنائی گئی. اس میں سب سے زیادہ فولاد آئرن ہوتا ہے. یہ اس لیے بھی اس سے روزہ کھولتے ہیں کہ اس کو کھاتے ہی آپ کے جسم میں طاقت، توانائی آ جاتی ہے، بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے، 1.25 ارب سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے. اس میں سے اگر نصف بھی روزے رکھیں تو اتنی کھجور روزانہ استعمال ہونا، اور کوئی 1 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے، کوئی 5 کھاتا ہے، کبھی کم ہوئی، اس کو برکت کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور ہے جس کو آپ کتیا کہتے ہیں، بچھ. کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی 4، کبھی 5، کبھی زیادہ.
مگر آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ کم۔ بکری ایک سال میں ایک دے گی یا زیادہ سے زیادہ 2 دے گی۔ روزانہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ کبھی کم ہوئے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دولت ملی ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں نعمت ملی ہے۔ کیا مطلب؟ علم کی دولت مل گئی، ایمان میں مضبوطی کی دولت مل گئی، اچھے عقیدے کی دولت مل گئی، اور خوبیاں مل گئیں، اولاد ہے بعض کی، لیکن ان میں برکت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یزید پلید کے 14 بیٹے تھے۔ کتنے؟ کتابوں میں ایک کی نسل نہیں چلی۔ وہ 14 چھوڑ کے گیا مگر ایک کی نسل، امام حسین ایک چھوڑ کے گئے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں ایک تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ برکت والا رزق دے، کشادہ دے، مگر اس میں برکت ہو۔ اگر برکت نہیں ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ان کا کیا بیان ہے گھر والوں کا؟ وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے۔ وہ کہتے ہیں جب دسترخوان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے سب کا پیٹ بھر جاتا تھا، جب وہ نہیں ہوتے تھے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ کیا مطلب؟ برکت سمجھ میں آئی؟ تو کبھی کبھی کسی نیک کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اللہ کا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اللہ کا کلام پڑھ کے کھاؤ، تو کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اونچی صحیح حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، جو چاہا پڑھا۔ وہ کھانا تھا 2-4 آدمیوں کا، حضور نے 300 کو کھلا دیا۔ تو اللہ تعالی برکت والی چیز دے تاکہ اس میں فائدہ بھی ہو۔ ہم تبرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تبرک، مبارک، برکت، یہ ہمارے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو برکت والی چیز جس میں کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے برکت والی ہو جائے، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہمارے ہاں اس لفظ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کسی ناچنے گانے والے کو کچھ مل گیا تو اس کو بھی کہتے ہیں برکت، تمہیں مبارک ہو۔ غلط چیز پہ مبارک کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ ناجائز چیز پر، غلط چیز پر مبارک بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کا بہت غلط استعمال کر لیتے ہیں، اس کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کشادہ کرتا ہے اور ہمیں طریقہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں حاصل کرنے کے طریقے بتائے، وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نے بہت سے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، ان کو تو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے، ان کو اور کیا کیا ملتا ہے آپ وہ شمار نہیں کرتے۔ اور کون کون سی خوبیاں، کسی کو اللہ نے حسن دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو کیا دیا۔ تو اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے پاس نیکی جو ہے پہنچ جائے ضائع ہوتی نہیں۔ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اس قابل ہو کہ قبول ہو جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تنگی آتی ہے، میں نے اس کی وجہ بھی بتائی آپ کو۔
انسان کے رزق میں تنگی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ اکثر لوگ آج کل شکایت کرتے ہیں بندش ہو گئی، بندش ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو گزشتہ جمعے بتا دیا کہ جو اس طرح کہتے ہیں اصل مسئلے ان کے اپنے ہوتے ہیں، وہ اپنے کرتوت، اپنی حرکات، اپنے کاروائیاں نہیں دیکھتے اور کہہ دیتے ہیں بندش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ہم غلط کاری کریں اور پھر کہیں بندش ہو گئی ہے، تو پہلے اپنے کام تو ٹھیک کریں، اپنے عمل تو ٹھیک کریں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ غور کون کرتے ہیں اللہ کی چیزوں میں؟ کون کرتے ہیں؟ ایمان والے غور کرتے ہیں۔ دوسرے مثلاً ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے عجیب سا، لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے، بیڈ ویدر کا لفظ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک عادت بن گئی جی موسم خراب۔ موسم بدلتا ہے، موسم۔ آپ بارش کے موسم کو اگر خراب موسم کہیں تو پھر اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ بارش برسا۔ اگر وہ خراب موسم ہے تو کیا خراب کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ تو موسم بدلتا ہے۔ ہاں ہوا اچھی بھی ہوتی ہے، ہوا بری بھی ہوتی ہے، وہ بیان موجود ہے، مگر ہمیں خرابی کہنے کی عادت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ موسم خراب تھا تو اس لیے فصل خراب ہو گئی، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا۔ یہ سب ہمارے اعمال ہے، یہ سب ہمارے، اونچی کہیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بڑے بڑے طاقت والے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہتے ہیں زمین پر چل پھر رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کا دماغ، مگر رزق ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور بعض دیکھا جائے تو بڑے کمزور سے ہیں مگر ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کی کتنی ہونی چاہیے؟ ہم اس کا 10% تو کیا 2% بھی نہیں کرتے۔ مشکل آ جائے تو اللہ کا نام منہ سے نکل آتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے، دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے۔ تکلیف میں اللہ پکار لیا، اس کے علاوہ یاد نہیں، مگن۔ اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ ایک سانس بھی غفلت میں گزارتے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں، کوئی بات نہ کریں، ہر وقت بس مصلی پہ بیٹھے رہیں، ہاتھ میں مالا لے کے تسبیح پڑھتے رہیں۔ میں نے کب ایسا کہا ہے؟ یا کسی نے کب ایسا کہا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ کا ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں، فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ اچھی بات کرنا بھی تو نیکی ہے، قرآن کا بیان، حدیث کا بیان، نیکی کا بیان، وہ بھی تو عبادت ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے۔ تو آپ مزدوری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں کب؟ جب آپ کی نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے ہوں، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، میں نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، مگر ہم تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو بہت کم کسی کو یاد آ گئی، اصل میں وہ ہے جس کا کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ تو ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟
پھر کہیے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو غیر مسلم ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کی نشانیوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا جیسے سوچنا چاہیے، وہ اس طرح دلیل نہیں پکڑتا جس طرح ایمان والا پکڑتا ہے۔ ہم لوگ ہر بات پر کس کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف، ان کا دھیان اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے فرمایا نشانی ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، ہر چیز میں غور کریں، کوئی بھی غفلت ہو جائے اپنے آپ کو سنبھالیں، منہ سے غلط لفظ نکلتے ہیں، سوچوں میں خرابیاں آتی ہیں، غلط جگہوں سے گزر ہو جاتا ہے، تو ہمیں توبہ استغفار سکھائی گئی،